عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف أصابع القدمين. متفق علیہ۔ عزیز ساتھیوں، نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن سجدہ کرنا ہے، اور سجدے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر یا 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ ان 7 اعضاء کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجبہہ، پیشانی، یعنی انسان جب سجدے میں ہو تو اس کی پیشانی زمین پر ہونی چاہیے، اور پیشانی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ میں وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ أَنْفِهِ کہ اپنے ہاتھ سے اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا، پیشانی کے ساتھ ناک بھی زمین پر ہونی چاہیے، اور یہ پیشانی اور ناک ان کو ایک عضو مانا گیا ہے۔ اسی طریقے سے الکفین یا الیدین، دونوں ہاتھ یا دونوں ہتھیلیاں، ہم یہ کہیں کہ دونوں ہتھیلیاں ہماری زمین پر ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں تو ہتھیلیوں کے بجائے دونوں ہاتھوں کو کنوں تک، کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ دونوں ہتھیلیاں انسان کی زمین پر ہونی چاہیے سجدے کی حالت میں۔ اسی طریقے سے پیر کے دونوں گھٹنے، یہ دونوں زمین پر ہونے چاہیے، اور دونوں پاؤں کے انگلیوں کا کنارہ، دونوں پاؤں میں جو انگلیوں کا سرا یا اس کا کنارہ، یہ زمین پر ہونی چاہیے۔ یہ 7 اعضاء ہیں جن پر ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیو، سجدہ کرتے ہوئے ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب ہم سجدہ کریں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ دونوں ہتھیلیاں زمین پر ہونی چاہیے، اور یہ ہاتھ زمین پر بچھے ہوئے نہیں ہوئے۔ بہت سارے سجدے میں اپنے ہاتھ کو بچھا لیتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کوہنیوں کے اوپر کا حصہ جو ہے اس کو اپنے پیٹ یا اپنے سینے سے چپکا لیتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان کے ہاتھ اور سینے کے بغل میں جو جگہ ہوتی ہے اس میں یہ کھلا ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے انسان کی ران جو ہے یہ پیٹ سے الگ ہو۔ اس طرح سے یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم تھوڑا سا لمبا ہو کر کے سجدہ کریں تو شاید ہمارے ہاتھ بھی ہمارے پیٹ اور سینے سے الگ ہو جائیں گے، اور ہماری ران ہمارے پیٹ سے الگ ہو جائے گی۔ تو ہم ان 7 اعضاء کو سجدہ کریں گے۔ یہ 7 اعضاء پر سجدے کرنا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ لہذا عالمین ہم سب کو دین کے احکام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔